تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرزائیوں اور قادیانیوں نے جو قرآن مجید کے غلط ترجمے کیے ہوئے ہیں اس کے متعلق۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت ہے 157، جس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے، اور یہ ترجمے بھی 4 قسم کے ترجمے ہیں، اور بھی اسی طرح کے سارے ترجمے ہیں، یہ مسلمانوں کے ہیں۔ تو قادیانی مرزائیوں کے ترجمے ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اس کے بعد میں ترجمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی چڑھایا۔ یہ سیدھا سا لکھا ہوا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور آگے یہ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا، آگے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور آگے جو بات ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، آگے دوسری بات شروع ہو جاتی ہے۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں۔ یہ سارا کچھ آگے یہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ہر ترجمے میں لکھا ہوا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ قتل کر سکے اور نہ ہی سولی دے سکے۔ اس ترجمے میں بھی ہر ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے، کوئی ایکسٹرا بات نہیں ہے اس میں، نہ قتل کیے گئے نہ سولی چڑھائے گئے۔ تو یہ تھے مسلمانوں کے ترجمے، اور ہر فرقے کے بندے کے یہ ترجمے ہیں، اور عام بندہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایکسٹرا بات ہے ہی نہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا تھا، مشتبہ۔ تو ہم اب ان مرزائیوں کی قرآن کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہی آیت ہے سورہ نساء کی، یہ ان کی کمل ویب سائٹ ہے، اور یہ سورہ نساء کی آیت 158۔ اس میں بھی وہی میں بتانے لگا ہوں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یعنی یہ ایکسٹرا بات نہیں ہے۔ آگے جو بھی تھا وہ بھی سب نے ترجمہ دیکھ لیا کہ کوئی ایکسٹرا ترجمہ نہیں تھا، جو بات تھی وہ بات۔ اب ان کا ترجمہ دیکھیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صلیب پر دیے گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا یہ مذہب ہے، بلکہ صلیب پر دیے گئے تھے۔ حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ انہوں نے اسے صلیب پر لٹکا کر مارا۔ ناظرین آپ خود دیکھ لیں یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے لٹکا کر مارا، یا جو ترجمہ ہے قتل کے لیے وہی صلیب کے لیے لکھا ہوا ہے کہ نہ قتل کیے گئے اور نہ صلیب دیے گئے۔ اور یہ یہاں پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ صلیب پر لٹکا کر مارا،
تو یہ حیرت والی بات ہے، اور یہ بھی ترجمہ دیکھ لیں، اور جن لوگوں نے اس سے یعنی مسیح کو صلیب سے زندہ اتارے جانے میں اختلاف کیا، یہ دیکھیں کیسے کھلی اور دلیری کے ساتھ انہوں نے اس طرح کی غلط ترجمے کیے ہوئے ہیں کہ یعنی کہ صلیب پر اتارنے کا ذکر یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے پیچھے آپ کو 6 تراجم دکھائے ہیں، آپ چاہے بیک جا کے آپ دیکھ لیں پوز کر کے، کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے، نہ یہ آیتیں بالکل صاف صاف ہیں، مطلب عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر یہ مطلب ختم ہو گیا، اب دوسرا ترجمہ شروع ہو گیا، اور صلیب پہ اتارے جانے، زندہ اتارے جانے میں یہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ اور انہی کے متعلق کوئی بھی یقینی علم نہیں، ہاں صرف ایک وہم کے پیروکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس واقعے کی اصلیت کو پوری طرح نہیں سمجھا، اور اس کی آگے تشریح بھی کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ مسیح کو صلیب پر لٹکانے کے بعد اس کے بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے بعض لوگوں نے خیال کیا کہ وہ صلیب پر مر گئے۔ اب یہ ہے ان کا حال، اور ترجمہ دیکھ لیں۔ اب اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ اس سے اگلی آیت ہے، یہ بھی مسلمانوں کے تراجم ہیں سارے، کہ پچھلی آیت میں تھا نا کہ اللہ پاک نے ان کو نہ صلیب دی، نہ فوت ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف۔ یہ ہر فرقے کے بندے کے ترجمے ہیں، کسی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، سیدھی سیدھی آیت ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب ان کا ترجمہ دیکھ لیں، یہ وہی سورہ نساء، بل رفعہ اللہ الیہ۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنے حضور میں عزت و رفعت دی تھی، اور وہ صلیب پر مرے نہیں گیا تھا۔ یعنی عزت و رفعت، انبیاء کی عزت و رفعت میں کون سی کمی آتی ہے، یا کون سا ایسی بات ہے، یا اس واقعے میں ایسی کون سی ایسی بات تھی جو یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ رفع کا مطلب انہوں نے غلط کر دیا کہ عزت و رفعت دی۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں ان کفار کی ویب سائٹ ہے، وہاں پر بل رفع کا ترجمہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم نے وہاں سے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کیا، اور یہ ایک کفار کی ویب سائٹ ہے جو صحیح ترجمہ دکھا رہے ہیں، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا۔ انگلش میں بھی دیکھ لیں تو اللہ رائزڈ، اللہ نے اٹھا لیا۔ یہ ایک کفار صحیح ترجمہ کر رہے ہیں عربی کا، تو یہ پھر ان کو کیا کہیں گے، کافروں سے بھی کہ یہ بڑھ کر ہیں، کہ رفع کا غلط ترجمہ کر کے یہ لوگوں کو، پچھلی آیت میں تو خیر انہوں نے جو کیا وہ ہم نے دکھایا کہ انہوں نے سولی پہ چڑھائی دیا اور بے ہوشی میں اتار دیا،
اور جس کا آیت میں کوئی لکھا ہوا بھی نہیں تھا. تو کافروں نے تو ترجمہ ٹھیک کر دیا. اب یہ ان کو بندہ کافروں سے بدتر کہے کیا گئے پھر. چلیے آئیے اب اگلی آیت کو بھی دیکھتے ہیں. تو ناظرین اب جو میں یہ آپ کو آیت بتانے جا رہا ہوں اس کی تشریح احادیث سے ثابت ہے، اور صحیح بخاری جو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، اور ابو ہریرہ جو کہ سب سے زیادہ جو ہیں صحیح حدیث کے راوی، ان سے روایت ہے، اور انہوں نے یہ آیت پڑھ کر اپنی حدیث کو ثابت کیا، اور اسی حدیث سے قرآن کی اس آیت کی تشریح بھی کی. اور اس کے علاوہ اس آیت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جو اس آیت کی تشریح کرتی ہیں. تو وہ یہ والی آیت ہے 158. اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے. یعنی ہم آپ کو وہ احادیث بھی دکھائیں گے. تو یہ آیت اس احادیث کی ترجمانی کر رہی ہے، تشریح کر رہی ہے احادیث کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے اور کفر کو ختم کر دیں گے، اور اسلام ہی اسلام ہوگا. اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے سو عیسیٰ پر یقین لائیں گے اس کی موت سے پہلے. اب یہ بھی یاد دیکھ لیں کہ لکھا ہوا اس کی موت سے پہلے. تو تفسیر میں اگر دیکھیں تو اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا، یہ آپ پوز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو حدیث بھی کافی دکھائی ہیں. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ان کے ترجمے. ان من اہل کتاب، یہ تو مسلمانوں کا تھا نا، اب ان کو مرزیوں کا ہم دکھاتے ہیں. تو یہی وہ آیت ہے نا، سیدھی سی آیت ہے. وَإِن من اہل الکتاب، اور ان اہل کتاب میں سے، الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ، اور اس کا صاف ترجمہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی موت سے قبل، اور ایکسٹرا کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. اور آگے جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے. اور انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی نہیں جو اس واقعے پر، کون سا واقعہ جو یہ اوپر اتر گیا جس میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صلیب پر چڑھایا گیا ہے. حالانکہ ہم نے مسلمانوں کی کتابیں بھی دکھائی ہیں، ساری ترجمے دکھائے ہیں قرآن مجید کے، کسی میں بھی صلیب میں چڑھنے کا ذکر نہیں، اللہ کی کتاب میں ہے ہی نہیں ہے. سمپل سا اللہ نے بتایا تھا کہ نہ قتل کیے گئے نہ صلیب پہ چڑھائے گئے. اور انہوں نے سارا وہ گیم بنا کے پچھلی آیت کی تو یہاں پر لے آئے ہیں، اور کئی حدیث کا انکار کیا ہے اور کئی اللہ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ اب دیکھیں، یہاں پر ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، اس کی موت سے پہلے، اس کی موت سے پہلے۔ تو یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ اپنی موت سے پہلے کیا یہ لوگ مسلمان ہیں کیا ہیں؟ ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے تراجم لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی چلیں ان کافروں کی ویب سائٹ کا بھی سہارا لیں گے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اپنی موت سے پہلے لکھا ہوا ہے ایمان نہ لاتا رہے، یعنی کہ ایمان نہ لاتا رہے۔ ایک واقعے کو یہ کہہ رہے ہیں، ایمان اور چیز ہوتی ہے، واقعہ اور چیز ہوتی ہے، کہ یہ شرعی واقعہ تھا جو کہ ایمان کا جز ہے۔ ایمان کے تو ارکان ہوتے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، جو قرآن حدیث نے اسلام کے رکن بتایا، یا چیزیں ہوتی ہیں مثلا جس پر ہم فرشتوں پر ایمان لائیں، قیامت پر، دجال پر، یا جو احادیث میں بتایا گیا کہ ان پر ایمان لانا لازمی ہے۔ تو واقعے پر ایمان لانا یہ اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے اتنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اپنی موت ایمان لاتا رہے، یعنی ایک بار ایمان اگر آ گیا ہے تو پھر ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک بندہ ایک ایماندار ہو گیا اور پھر ایماندار ہوتا رہے، یہ سمجھ نہیں ان کی آتی، اور انہوں نے غلط ترجمہ کیا۔ ہم انہی کافروں کی، ان کے جو ہیں پالنے والے، انہی کی ویب سائٹ سے اس کو ہم کاپی کریں گے اور دیکھیں گے۔ یہ تو پچھلا ترجمہ تھا، کنٹرول۔ اب دیکھیں جی، اس پر یقین کرنا، انہوں نے لکھا ہے کہ اور ان کی موت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی موت اور ایمان نہ لاتا رہے۔ اور انگلش میں بھی اگر دیکھ لیں، believe in his before his death، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت۔ تو ناظرین آپ خود فیصلہ کریں یہ ان کے ترجمے کس طرح یہ کفر پھیلا رہے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سولی نہیں دیے گئے، صلیب پر نہیں آئے، تو یہ ثابت کر رہے ہیں سب کچھ، اور ایکسٹرا ترجمہ پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے دکھا، سارا کچھ ایک ایک لفظ بتایا کہ اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے ایکسٹرا لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کا کفر اور دجل نہیں تو اور کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے فتنہ انگیز ترین لوگ ہیں، جو قرآن اور اللہ کی باتوں کو بھی انہوں نے گڑبڑ کیا ہوا ہے، حدیث کو تو خیر مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہے ان کا اصل چہرہ، اور یہ ابھی کچھ آیتیں ہیں جو بتائی ہیں، یہ سارا قرآن انہوں نے ایسا لکھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔